السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، علم نحو کے بارے میں ہم گویا اپنا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے علم نحو، جیسے ہم نے کل آپ کو بتایا کہ علم نحو کے جو ہے وہ 3 فائدے ہیں۔ علم نحو ہمیں نمبر 1 یہ بتاتا ہے کہ عربی کے وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی۔ نمبر 2، تبدیلی آتی ہے تو کیا تبدیلی آئے گی، کہاں زبر آئے گا، کہاں زیر، کہاں پیش، کہاں ایک، کہاں دو، تو یہ تبدیلی کیا آئے گی وہ۔ نمبر 3، عربی الفاظ کو ملانے کا طریقہ ہمیں یہ علم نحو سکھاتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے بارے میں، یہ 3 چیزوں کا فائدہ جو ہے نا، اور اس کے بارے میں معلومات ہمیں علم نحو سے پتہ لگیں گی۔ تو اس لیے ہم علم نحو کی بنیادی باتیں آج پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں لفظ۔ لفظ کیا ہے؟ جو انسان بول رہا ہے، تو جو بول ہے وہ لفظ ہے، لہٰذا اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لفظ جو انسان بولتا ہے، تو انسان جو بات کرتا ہے، جو بولتا ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ لفظ جو بولے گا اس کا کوئی معنی ہوگا، یا ایسا لفظ بولے گا جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، ایسا لفظ اگر بول رہا ہے جس کا کوئی معنی ہے، تو ایسے لفظ کو کہتے ہیں موضوع۔ موضوع معنی جس کو وضع کیا گیا ہو، بنانے والے نے کسی معنی کے لیے اس کو خاص کر دیا ہو، تو ایسے لفظ کو کہتے ہیں موضوع۔ تو موضوع کس کو کہیں گے؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ دوسرے نمبر پر، اگر لفظ ایسا ہے کہ جو ہم بول تو رہے ہیں لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ایسے لفظ کو کہتے ہیں محمل۔ محمل معنی بیکار۔ جیسے آپ اس کی مثال میں لے لو لفظ کی، موضوع کی۔ جیسے آپ بولتے ہو کرسی، ہمیں فوراً ذہن میں آگے کہ وہ چیز جس پر بندہ بیٹھتا ہے۔ ٹیبل، وہ چیز جس پر بندہ کچھ رکھتا ہے۔ قلم، وہ چیز جس سے بندہ کوئی لکھتا ہے۔ تو یہ ہو گیا موضوع۔ اور محمل، جیسے آپ نے کرسی کے ساتھ بولا مرسی، کرسی مرسی، کرسی شرسی، تو یہ مرسی شرسی یہ ہو جائے گا محمل۔ اسی طرح قلم کے ساتھ آپ نے بولا ولم یا شلم، قلم شلم، تو یہ شلم کا لفظ تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا یہ ہو جائے گا محمل۔ اب چونکہ محمل بیکار ہے اس لیے اس سے بات ہی نہیں ہوتی، تو موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو موضوع عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ مستعمل۔ مستعمل چونکہ یہ عربی زبان میں یہی استعمال ہوتا ہے، جو بامعنی ہو، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، یا تو وہ جو لفظ عربی میں بنایا گیا ہے وہ اکیلا استعمال ہوگا یا ملا کر۔ تو اگر کوئی لفظ اکیلا ہے تو اس کو پھر مفرد کہیں گے، اور اگر 1 2 3 4 لفظ 2 کو ملا دیا گیا تو وہ ہو جائے گا مرکب۔ تو لفظ مستعمل یا موضوع کی 2 قسمیں بنتی ہیں، کہ مفرد، دوسرا ہے مرکب۔ تو مرکب کہتے ہیں اکیلے لفظ کو، مفرد کہتے ہیں اکیلے لفظ کو، مفرد۔ اچھا، مفرد کے بھی اسی طرح ایک اور نام ہے، وہ ہے کلمہ۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا معنی کیا ہے؟ اکیلا، وہ لفظ جو اکیلا استعمال ہو۔ اور مرکب، 2 لفظ ایک ساتھ ہوں یا 2 سے زیادہ الفاظ ایک ساتھ ہوں تو اس کو کہیں گے مرکب۔ اچھا، مفرد، اب اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ پھر مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ تو اس کلمے کی پھر 3 قسمیں بنتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ مفرد کی۔ اچھا، یہی چونکہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، تو گویا اس کی بھی یہ 3 قسمیں، آپ مفرد بولو یا کلمہ بولو، جیسے یہاں پر آپ موضوع بولو یا مستعمل بولو، برابر ہے۔ تو کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کس کو کہتے ہیں؟ تو شارٹ کٹ انداز میں آپ یاد رکھیں، نام، وہ لفظ جو کسی جگہ کا یا کسی بندے کا یا کسی کا بھی نام ہو، تو جو نام ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں شارٹ کٹ انداز میں۔ ورنہ تو اس کو کہتے ہیں وہ لفظ جس کو بولا جائے تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آئے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو،
وہ لفظ جو آپ بولیں تو بولتے ہی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں اسم. یہ تفصیل ہو جائے گی. شارٹ کٹ میں تو یہ کہ نام. جیسے آپ نے کہا قلم، تو قلم آپ کو سمجھ میں آ گیا لیکن کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی کا قلم، کل کا قلم یا آئندہ کا قلم، کوئی قلم، تو یہ ہو جائے گا اسم. اور فعل، تو فعل وہ شارٹ کٹ تو ترجمہ یہ ہے کام، جس میں کام ہو. اب فعل کی بھی پھر وضاحت والی تعریف کیا ہے؟ وہ کلمہ کہ جس میں زمانہ بھی ہو، یعنی بولیں تو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن ساتھ میں زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے، تو ایسا کلمہ کہلاتا ہے فعل. جیسے آپ نے کہا مارا، تو دو چیز سمجھ میں آئی، مار بھی سمجھ میں آئی اور یہ کہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا ہے، لہٰذا یہ ہو جائے گا فعل. مارتا ہے تو مار بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور ابھی والا زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. مارے گا تو مار بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور گا سے آئندہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ کہلاتا ہے فعل. تو اسم وہ کلمہ ہے بولتے ہی کوئی چیز سمجھ میں آئے، زمانہ سمجھ میں نہ آئے. فعل کوئی چیز سمجھ میں آئے، ساتھ میں زمانہ بھی سمجھ میں آ جائے، تو یہ ہو جائے گا فعل. اب آخری رہ گیا حرف. تو حرف وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بولا جائے تو اس سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، معنی اس کا ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے نا، لیکن اس سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی جب تک آگے پیچھے کوئی لفظ نہ ملایا جائے. جیسے حرف کی مثال ہم لے لیتے ہیں کو، نے، تک. تو جب تک آپ اس کے آگے پیچھے بھائی کو کیا کو، نے تو کیا نے، تک تو کیا تک، تو جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں ملائیں گے. جیسے آپ نے کہا مسجد سے، تو آپ سمجھ میں آ رہا ہے یار کسی کام کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا سمجھ میں آ رہی ہے. اور مدرسے تک، گھر تک، جس کا مطلب ہے گھر پر کوئی کام ختم ہو رہا ہے، تو انتہا سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح کو سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب آپ نے کہا خالد کو، تو اس کا مطلب ہے کہ خالد پر کوئی کام ہو رہا ہے. تو جب تک ساتھ میں کوئی اور لفظ نہیں ملایا جائے گا معنی سمجھ نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں حرف. اسم، فعل، حرف. اسم نام، بولے تو اس کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے، کوئی چیز سمجھ میں آئے اور زمانہ ساتھ میں نہ ہو. فعل کوئی چیز سمجھ میں آئے لیکن زمانہ بھی ساتھ میں سمجھ میں آئے، دو چیزیں. اور حرف میں کوئی چیز ہی سمجھ نہیں آتی جب تک دوسرا لفظ نہیں ملے گا، تو یہ ہو جائے گا حرف. تو یہ گویا ہماری آج کی بات ہو گئی. تو اسم کے حوالے سے چند نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو نشانیاں اس کی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو شارٹ کٹ نشانی ہے وہ ہے کسی بھی لفظ کے اوپر اگر الف لام لگا ہوا ہو، جیسے الحمد، الرسول، النبی، تو یہ اسم ہوگا. یہ نشانی عربی میں. اسی طرح کسی لفظ پر تنوین ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو فوراً سمجھ جاؤ یہ اسم ہے. اسی طرح اگر گولتا ہو، اچھا گولتا اس طرح بھی ہوتی ہے اور آخر میں ہو تو اس طرح بھی ہوتی ہے نا، تو اگر یہ والی تا لگی ہوئی ہے تو بھی آپ سمجھ جاؤ کہ یہ اسم ہے. تو یہ گویا اسم کی 3 نشانیاں آپ کو شارٹ کٹ بتا دی. نمبر 2 فعل. تو فعل کی بھی نشانی آپ کو بتا دیتے. شروع میں اگر قد لگا ہوا ہو، جیسے قد ضرب، تو قد لگا ہوا ہے لہٰذا اس سے پتہ لگا ضرب فعل ہے. لم لگا ہوا ہو، لم یقل. اسی طرح ان ہو، ان یضرب، ان یکون، تو یہ ان لگا ہوا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بعد والا فعل ہے. وہ 3 نشانیاں ہو گئی اسم کی، یہاں 3 نشانیاں ہو گئی فعل کی، شارٹ کٹ. اور اب آ گیا حرف. تو حرف کی بھی بس ایک ہی نشانی آپ سمجھ جاؤ کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں کم سے کم ایک مختصر سی نشانی بتا دی کہ 2 حرفی ہو. جیسے دیکھو اس کی مثال یہ ہے قد. اب یہ حرف ہے کیونکہ 2 حرفی ہے، قاف دال قد. لام میم لم، حمزہ نون ان، تو یہ حرف ہے. تو حرف کی نشانی 2 حرفی ہوگا تو سمجھ جاؤ کہ وہ حرف ہے. تو یہ آج کا اہم سبق ہو گیا. آپ اس کو بار بار سن لیں اور کوشش کریں کہ اس کو ذہن نشین کریں، اور ہر ایک کی آپ اپنے ذہن میں 4 5 مثالیں اردو میں نکالیں. پھر یہ جو نشانیاں بتائیے یہ چونکہ عربی کی ہے لہٰذا کوشش کریں گے قرآن پاک میں آپ یہ اسم کی 5 نشانیاں
اور فعل کی یعنی 5 مثالیں دے دیں جس میں یہ نشانیاں موجود ہوں. تو یہ آپ بار بار دہرائیں، بار بار یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.